والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد المصطفى الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 137ویں آیت ہے، آیت نمبر 137 ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، اے لوگو تم سے پہلے عادتیں گزر چکی ہیں، ہماری قدرت کی عادتیں گزر چکی ہیں۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں سیر کرو، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ ہے۔ تم سے پہلے سنتیں گزر گئیں۔ سنتن کی جمع ہے۔ یہاں سنت سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی وہ عادت جو مجرموں کے ساتھ، مجرم کو پروردگار مہلت دیتا ہے، مہلت دینے کے بعد پروردگار عالم اسے توفیق دیتا ہے توبہ کی تو وہ توبہ کر لیتا ہے، یا کبھی مجرم کا جرم اتنا سنگین ہوتا ہے کہ جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اسی لیے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی کوئی محنت کرتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، اب تک کرائے کے گھر میں یا اس کا ایک ہی گھر ہے، میں سب سوچتا نہیں حلال کیا حرام کیا، بھائی ہم کو فائدہ ہونا، دیکھو میں کتنے گھروں کا مالک، میں کتنا خوشحال۔ اسے پتہ نہیں کہ قدرت اسے مہلت دے رہی ہے، جب پکڑے گی قدرت تو ہرگز نہیں بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی مہلت دے دی، کتنے برس فرعون نے حکومت کی، بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو اس نے ذبح کر دیا مگر کچھ نہیں ہوا اسے۔ یہ قدرت کی عادت ہے، جیسے کسی کو چھوڑ کر اس کے بعد کھینچا جاتا ہے تب مزہ ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلی بھی چوہے پر حملہ کرنا چاہے تو ایک ہی پکڑ میں ختم کر سکتی ہے، مگر بلی کو مزہ ملتا ہے، چوہے کو نرمی سے پکڑ کے پھر چھوڑ دے گی، پھر بھاگے گا تو پھر نرمی سے پکڑے گی چھوڑ دے گی، تو چوہا سمجھے گا کہ کچھ دیر کے بعد میں غالب آ جاؤں گا، لیکن 3 4 5 مرتبے کے بعد اس طرح زبردست پکڑتی ہے کہ پھر ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو ایک نمونہ ہے، قدرت بھی
مہلت دیتی ہے۔ پروردگار فرما رہے ہیں کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں، ذرا ان واقعات کا مشاہدہ کرنا ہے، اگر ان حالات کو دیکھنا ہے تو ہماری زمین پھیلی ہوئی فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ اب زمین میں سیر کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ کتنی بستیاں برباد نظر آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بستیاں ہمیشہ سے برباد تھیں، کہیں کہیں ہم پہنچتے ہیں تو یہ گھر بھی نہیں ہوتا، وہاں پر صرف زمین پڑی ہوتی ہے جس کا کوئی مالک بھی نہیں، وارث بھی نہیں، انکلیمڈ پراپرٹی، زمین ہے اس کا مالک نہیں۔ اب اس کے بعد کوئی مالک بننا چاہے تو اس کی رجسٹری ہوتی ہے قانون کی پابندیوں کے ذریعے۔ تو یہ جو خالی زمین ہمیں نظر آتی ہے، کیا ایک 500 برس پہلے بھی ویسی ہی تھی یا 1000 برس پہلے بھی ویسی ہی تھی؟ یہ کون بتا سکتا ہے؟ کتنی بستیاں آباد تھیں، پھر جب اجڑ گئیں تو ایسا محسوس ہوا کہ کبھی وہاں کوئی بستی ہی نہیں تھی۔ قدرت جب اجاڑ دیتی ہے کسی بستی کو تو وہاں پر نہ ایک انسان نظر آتا ہے، نہ ایک جانور نظر آتا ہے، نہ کوئی دیوار نظر آتی ہے، بلکہ چٹیل زمین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ پروردگار عالم اس زمین کو کھیتی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ تو ایسی زمینوں کو دیکھو تو ذرا سوچو کہ شاید یہاں پر کوئی مجرم قوم تھی ایک زمانے میں، ونس اپان اے ٹائم، ایک دور میں مجرم قوم تھی یہاں پر، شاید اس قوم پہ عذاب اترا جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی گھر نظر نہیں آتا۔ پھر ایک عرصہ دراز کے بعد، کئی 100 برس گزر جانے کے بعد وہاں پر لوگ پھر سے گھر بنانے لگتے ہیں، وہاں پر آبادی آتی ہے، وہاں پر مارکیٹ بھی آ جاتا ہے، دوا خانے بھی آ جاتے ہیں، اور پولیس اسٹیشن بھی آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ تو زمین میں سیر کر کے دیکھو، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو۔ اس سے مراد قبرستان بھی ہے۔ قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں، مومنوں کی خبریں ہیں، مومنوں کی خبریں، وہ تو جھٹلاتے نہیں تھے، مگر اس قبرستان میں کئی ایسے مجرم بھی ہوں گے جو دنیا پہ بہت ناز کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے، یا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ دیکھیے، جھٹلانا 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک زبان خال سے، دوسرا زبان حال سے۔ زبان خال کا مطلب کھلے طور پر کہنا کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا، اور زبان حال سے کہ اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں گویا کہ اسے آخرت پر یقین ہی نہیں، نہ خدا سے ڈر رہا ہے، نہ لوگوں کا لحاظ کر رہا ہے، امانتوں میں خیانتیں کر رہا ہے، دوسروں کا حق ہڑپ کر رہا ہے، نمازوں کی بالکل پابندی نہیں کر رہا ہے، بلا تکلف جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایسا آدمی بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، مگر اس کی حرکتیں واضح کر رہی ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلا رہا ہے۔ تو قبرستان جاؤ، وہاں دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ اندر چلے گئے، جن کی دنیا میں ایک دھاک تھی، جن کا بڑا دبدبہ تھا، جن کے سامنے کوئی بات کرتے کرتے بھی کانپتا تھا، مگر آج وہ زمین کے اندر چلے گئے۔ عبرت حاصل کرو، یا ایسے قبرستان پر سے گزرو جو کافروں کا ہے، وہاں تو آپ کو
سلام پیش کرنا نہیں ہے کافروں کے قبرستان میں، اور وہاں جا کے آپ کو فاتحہ بھی پڑھنا نہیں ہے۔ بس عبرت حاصل کرنا ہے کہ ایک زمانے میں یہ منسٹر تھا، ایک زمانے میں یہ کروڑ پتی تھا، جھٹلاتا تھا، رب کو جھٹلاتا تھا، آخرت کو جھٹلاتا تھا، آج اس کا انجام کیا ہو گیا۔ اسی طرح مومنوں کے اندر بھی ایسے ایسے فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، جب موت آ گئی تو پھر بغیر حرکت کے، بغیر حس کے، جس حالت میں تھے اسی حالت میں پڑے ہو گئے۔ اب ان کو بھی دفن کر دیا گیا۔ تو قبرستان کو جاؤ تو دیکھو کہ وہ لوگ جو دنیا میں تھے ان کا انجام کیا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ بیان کا مطلب کیا ہے؟ ایسی بات جس کے اندر پوری پوری وضاحت ہو، پوری پوری کلیئرٹی ہو، اسے کہتے ہیں بیان۔ تو یہاں مکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اس سے مراد وہ قومیں ہیں جن قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ قوم عاد، قوم ثمود، ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کی بستیاں آج بھی اجڑی پڑی ہوئی ہیں، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ ساری باتیں بیان، اردو میں ہم بیان کہتے ہیں، وہی لفظ عربی میں بھی ہے۔ تو بیان کا معنی ہے کھلی ہوئی بات، جس کے اندر کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ تو یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے لوگوں کے سامنے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اندر کا نظارہ تم نہیں دیکھ سکتے، باہر کا نظارہ تو تم دیکھتے ہو۔ قبرستان کو شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، شہر خاموشاں۔ جب تک زندہ تھا باتیں کرتا تھا، بالکل خاموش ہو گیا، کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے، وہاں پر کوئی غیبت بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بھی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، سب اندر چھپے ہوئے ہیں، بالکل سکوت طاری ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس ہو گیا، یہ ڈراپ پڑے گا، یہ قطرہ گرے گا بھی تو آواز آ جائے گی، اتنی خاموشی چھائی ہوئی۔ تو ویسی خاموشی کی جگہ جاؤ، دیکھو کس کا انجام کیا ہوا۔ جس نے نیک عمل کیا ہوگا اس کی خبر تو چمک رہی ہوگی، اس کی خبر جنت کا باغ بن چکی ہوگی، اور جس نے ظلم کیا ہوگا یقیناً اس کی خبر دوزخ کا گڑھا بن چکی ہوگی۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقی بندوں کے لیے۔ عام انسانوں کے لیے تو یہ بیان ہے، مگر جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، سنبھل جاتا ہے، سدھر جاتا ہے۔ آخر مجھے بھی اس جگہ آنا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیارت قبور کا حکم دیا ہے، زیارت قبور کا حکم بھی دیا ہے، اور وہاں جا کر کیا کہنا ہے وہ بھی سکھا دیا ہے۔ السلام علیکم اہل دار قوم مومنین، السلام علیکم یا اہل القبور۔ مختلف حدیثوں میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں، مگر تمام لفظوں کا مقصود دیکھیے، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر اے قبروں میں رہنے والے اہل قبور۔ السلام علیکم دار قوم مومنین، سلام ہو تم پر مومن قوم کے ٹھکانے میں آنے والے۔ انتم لنا سلف ونحن بالاثر، تم ہم سے آگے چلے گئے۔ انتم لنا سلف، آپ ہم سے آگے چلے گئے، کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟
خبروں کے اندر جو ہیں ان سے آپ بول رہے ہیں انتم تم لوگ لنا سلف ہم سے آگے ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہاں رہ جائیں گے. وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ ہم پیچھے پیچھے آنے والے. آپ تو آگے چلے گئے, ہم تمہارے پیچھے آنے ہی والے. اور ایک ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ یقیناً ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ کر ملنے ہی والے. ہر ایک کو زمین کے اندر جانا ہی ہے. عبرت حاصل کرو, خبروں کو جاؤ زیارت کرو اور سلام کرو اہل قبور کو. یہ پیغام جو کہہ رہے بس دعائیہ کلمات ہم نے یاد کر لیے, جا کر کہہ دیا, کیا کہا پتہ ہی نہیں. اس طرح بے خبر ہو کر جانے سے بہتر ہے باخبر ہو کر جاؤ. بے خبر ہو کر بھی کوئی کہتا ہے تو اسے ثواب مل جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. کسی کی محنت کو پروردگار ضائع نہیں کرتا. مگر سمجھ کر کوئی کہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ سمجھ کر کہنے میں اثر ہوتا ہے, بے سمجھے کہنے میں وہ اثر نہیں ہوتا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اے اہل قبور انشاءاللہ ہم تم سے آ کر ملنے والے ہیں. وَلَا تَهِنُوا پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے مومنو تم کمزور نہ ہو جاؤ, خود کو کمزور مت سمجھو. کیوں کمزور ہو تم؟ تمہارے رب کی مدد تمہارے ساتھ ہے, تو تم کمزور کیوں ہوئے؟ خود کو کمزور کیوں سمجھ رہے ہو؟ وَلَا تَهِنُوا پست ہمت نہ بنو. وَلَا تَحْزَنُوا غمزدہ بھی مت ہو جاؤ, غم مت کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وہن کے معنی ہے کمزوری, یعنی کسی کام کے کرنے سے پہلے ہم اپنے اندر یہ کہ نروس محسوس کریں, کمزوری محسوس کریں, یہ کام مجھ سے ہوگا کیا ہوگا کیا. پروردگار کہتا ہے تجھ سے نہیں ہوگا, میں تجھ سے کروا لوں تو ہو جائے. ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھی یہ کام ہو گیا, ہم نے کر لیا, تو ہم نے خود کو دھوکہ دے دیا. ہم نے خود کو دھوکہ دیا ہے. ہم کہاں کرتے ہیں, وہ کرواتا ہے. کوئی بس میں بیٹھ جائے یا ٹرین میں بیٹھ جائے اور سمجھے کہ میں ہی ٹرین چلا رہا ہوں, ٹرین چل رہی ہے میں ہی چلا رہا ہوں, مگر ہے پیسنجر. تو انجن ڈرائیور کہے گا کہ کتنا بیوقوف ہے, میں چلا رہا ہوں گاڑی, یہ بیٹھ کے آ رہا ہے مگر سمجھتا ہے کہ میں ہی چلا رہا ہوں. بس میں بیٹھ گیا, ڈرائیور تو چلا رہا ہے اپنی جگہ, یہ بیٹھے بیٹھے بولا میں چلاتا ہوں سو گاڑی, معلوم کیا میں چلاتا ہوں. لوگ بولے کیسا پاگل ہے رے. اسی طرح جب آدمی دعویٰ کرتا ہے میں یہ کر دیا, میں اللہ والے اس پہ مسکراتے کیا پاگل ہے, یہ کہاں سے کیا, رب نے کروایا. یہ عرفان اسے حاصل نہیں ہے, اتنی بھی سمجھ اسے حاصل نہیں ہے, اللہ والے مسکراتے. اویس قرنی کے بارے میں, اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام تابعین کے سردار, انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا مگر نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوا. حضور کو انہوں نے دیکھا نہیں. ان کے بارے میں جب ان سے ملاقات کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی گئے, حضور کی وصیت کے مطابق جا کے قرن میں جا کے پوچھا کہ یہاں اویس نام کا کوئی شخص ہے. لوگوں نے کہا ہے, یضحک حین یبکی الناس ویبکی حین یضحک الناس, ان کی پہچان ہے کہ سب روتے ہیں تو ہنستا ہے اور سب ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے, کیونکہ اس کا نظریہ ہی جدا ہے, اس کا نظریہ جدا ہے. مسکرانے والے, کسی کی بات پر مسکرانے والے, کوئی دعویٰ کرتا ہے میں یہ کر دیا میں وہ کر دیا, تو دو قسم کے ہیں مسکرانے والے. یہ کہ سمجھ کے مسکراتا, کیا بہت اپنے آپ کو بڑا بتاتا ہے, یہ کیا کرے گا, اس سے بڑھ کو میں ہی کروں گا, بتا
بول کر مسکراتا، مگر اس کے مسکرانے کے اندر بھی شیطانیت ہے. یہ کیا کرے گا، اس سے بڑھ کر میں کروں گا. دوسرا مسکرانا اللہ والوں کا مسکرانا ہے. یہ کہاں سے کیا؟ رب نے کروایا. مگر اتنا نادان ہے کہ جس خالق نے اس سے یہ کام کروایا اسی خالق سے بے خبر. کوئی گاڑی میں بیٹھ گیا، بے خبر ہے کہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میں خود چلا رہا ہوں، تو دنیا والے کہیں گے کیا بے خبر ہے. تو دنیا میں جو لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ والوں کی نگاہوں میں وہ سب کے سب ناسمجھ. اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ خود سے ہم کیا کریں گے، رائی کا دانہ بھی ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں رکھ سکتے. اگر پروردگار ہاتھ کے اندر جو اس نے لچک رکھی ہے اس کو بند کر دے تو جس پوزیشن میں ہاتھ ہے اسی میں رہ جائے گا، ادھر سے آگے نہیں بڑھے گا، یہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکے گا. پروردگار عالم کی قدرت دیکھیے کہ انگوٹھے کے اندر ہلکی سی پھنسی آ گئی، چھوٹی پھنسی، اتنی چھوٹی ہے کہ راگی کے جیسی ہے، چمکتی ہے. وہ آ گئی، اب اسے لکھو نہیں لکھ سکتا، وہ قلم پکڑ نہیں سکتا، تو ان 2 انگلیوں میں پکڑ کر لکھو نہیں لکھ سکتا. کہاں جا رہا ہے؟ کلکتہ لکھنا چاہتا تو کتا لکھ دیتا ہے. اس طرح پکڑنا، یہ چھوٹی سی پھنسی آ گئی تو انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے، مگر بھول جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے مومنو ولا تہنوا، تم خود کو کمزور نہ سمجھو، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو. کیا اتنے مسلمان مر گئے؟ نا مر گئے پروردگار عالم کے حکم سے. یہ نہ سمجھو کہ وہی حالت رہے گی. وانتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ، وانتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ، کیونکہ اس میں حصر کا معنی ہے. وانتم اعلون، تم اعلیٰ، مگر یہاں پر اعلون نہیں، الاعلون، الف لام لگا دیا گیا. مبتدا خبر کے درمیان الف لام آ جائے تو جملے کے اندر، کلام کے اندر حصر کا معنی آ جاتا ہے. حصر کا معنی کیا ہے؟ یعنی بات کو منحصر کر دینا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ ہو. You are alone the superior، تم ہی اعلیٰ ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن. یہ کنڈیشن اللہ پر ایمان ہی کیا ہوگا کہ بولے تو ویسے ہی ہو جاتا. حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم فرماتے انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے قریب. جیسا گمان کرتا ہے میرا بندہ ویسا ہی میں سلوک کرتا ہوں. اگر گمان کرے میرا بندہ کہ میں اس کی مدد کروں گا تو ضرور کر دیتا ہوں. اگر بندہ مایوس ہو جائے تو اسے مایوس ہی رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب یہاں پر جیسی سوچنی ہے ویسی ہی ملنی ہے، جیسا سوچے گا ویسا ہی ملے گا. تو اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو ایسی ہمت دی ہے کہ اس سے بڑھ کر ہمت دینے والی بات ہو ہی نہیں سکتی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَأَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اے موسیٰ تم ہی اعلیٰ. جو بات رب نے یہ پیغمبر سے کہی، خدا کا کرم دیکھیے کہ ہم پیغمبر نہیں غلامان پیغمبر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم امتی ہیں. کوئی یہ سوچتا ہے کیا غلام بد نبی کے غلام کیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ غلام سے بھی نچلا درجہ کوئی ہے تو اس درجے کو میں اپنے لیے منظور کروں، لیکن غلام سے چھوٹا درجہ کہاں ہے؟ غلام سے بھی کوئی چھوٹا درجہ ہے کیا؟ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم
ہم ہیں غلامان رسول، غلامان مصطفیٰ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں ملی ہے۔ یہ غلامی محبت کی غلامی ہے، معاملے کی غلامی نہیں۔ معاملے کی غلامی یہ ہے کہ پیسہ دے کر غلام کو خریدا، جب تک خریدا نہیں تھا وہ غلام نہیں تھا، خریدنے کے بعد غلام بن گیا، پھر اس کے بعد اسے آزاد کر دیا تو غلامی سے نکل جائے گا۔ یہ ایسی غلامی نہیں ہے، یہ غلامی خریداری کے بغیر ہے، محبت کی غلامی ہے، اور اس غلامی میں آزادی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کہیں کہ تو میری غلامی سے آزاد ہو جا، ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی غلامی کو اوڑھ لیا ہے، ہم آپ کی غلامی سے باہر ہو ہی نہیں سکتے، آپ کی غلامی سے ہم باہر ہو ہی نہیں سکتے۔ ویسے غلام، یہ غلام وہ ہے جو آقا سے گزارش کرتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو۔ آقا کہتا ہے کہ اگر 2 لاکھ روپے دے دے گا تو میں تجھے آزاد کروں گا، تو وہ غلام گھوم گھوم کر پیسے جمع کر کے 2 لاکھ اپنے آقا کو دے کے آزاد ہو جاتا۔ ایسے غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد مکاتب، عبد المکاتب، یعنی اس کے اندر باقاعدہ اگریمنٹ ہوتی ہے، لکھنا ہوتا ہے، لکھا پڑھی ہوتی ہے، اس میں لکھ کر یہ تاریخ تک اتنے پیسے تو کہیں سے بھی لا کر مجھے دے دے، بھیک مانگ کر بھی صحیح، مدد مانگ کر بھی صحیح، تو میں تجھے آزاد کر دوں۔ تو ویسی غلامی نہیں ہے، وہ غلامی مجبوری کی غلامی، یہ غلامی مسروری کی غلامی، وہ غلامی غیر اختیاری ہے، یہ غلامی ہماری اختیار سے۔ جو ہی ہم نے کلمہ پڑھ لیا سمجھو کہ نبی کی غلامی میں آ گئے، اور نبی کی غلامی پہ ہمیں اتنا ناز ہے کہ اگر ہمیں پوری دنیا کی حکومت بھی مل جاتی تو اس حکومت پر ہم اتنا فخر نہیں کرتے جتنا فخر نبی کی غلامی پہ کرتے۔ تو پروردگار عالم نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مومنو خود کو کمزور محسوس مت کرو اور غمزدہ بھی مت ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ ہو بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہ شرط ہے، ان کنتم مومنین، تم مومن رہو گے تو تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ پروردگار کہتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب آنے کا راستہ نہیں کھولے گا۔ کسے مجال؟ 1000 کافروں کو مجال نہیں کہ ایک مومن کو مارے، کیونکہ مومن کے ساتھ رب کی مدد ہے۔ اگر مومن کو مار دے بھی تو وہ مومن مردہ نہیں ہوا، شہید ہوا، اور جو شہید ہوتا ہے اسے مردہ کہنے کی پرمیشن نہیں، اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گیا اسے تم مردہ مت بولو۔ بھائی بولنا نہیں، مردہ سوچ سکتے، اللہ نے کہا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہاں لا تقولوا زبان پہ تالا ڈال دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ دماغ پہ تالا ڈال دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ وَلَا تَقولوا میں صرف نہیں ہے، منع کیا گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ میں نون تاکید لائی، تحسبنہ میں نون تاکید ہے، یعنی ہرگز ہرگز گمان نہ کر، وَلَا تَحْسَبَنَّ ہرگز ہرگز گمان نہ کر، الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، امواتاً ان کو مردے، ہرگز ہرگز گمان نہ کر۔ اب گمان بھی نہیں کرنا، منہ سے بھی نہیں بولنا، تو عقیدہ کیا رکھنا؟ زندہ ہو کر شہید زندگی جاویداں ملی، ہو کر شہید زندگی جاویداں ملی، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ یہی معاملہ ہر شہید کا ہے، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین۔ خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاویداں پانا۔
خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاویداں پانا، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تمہارے دل میں اطمینان آ جائے، اطمینان نہیں ہے تو ایمان میں کمی ہے۔ جیسے ہم چاول کو دیکھتے ہی کہہ دیتے، کیسا دیکھ کر ذرا کنی ہے بھائی، برابر گلیا نہیں بول دیتے، ٹیسٹ کر کے بول دیتے۔ اسی طرح دل کو ٹیسٹ کر، بے قراری، ڈر، ہیبت ہے، ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کمی ہے، سمجھ لو۔ شاعر کہتا ہے مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں، ہر ایک گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں، کیونکہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں، ایمان کی دولت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم پس ہمت نہ ہو جاؤ اور غم زدہ بھی نہ ہو جاؤ۔ دیکھیں جہاں تک غم کا معاملہ ہے، جو اللہ والے غم آتا ہے رب کو یاد کرتے ہیں تو غم نکل جاتا ہے، مگر جو دنیا والے ہیں وہ بادشاہ بھی بن جائے غم اس کے دل میں ضرور رہے۔ زمانہ چھان مارا اور یہ دنیا دیکھی بھالی ہے، زمانہ چھان مارا اور یہ دنیا دیکھی بھالی ہے، نہ کوئی خوش و خرم ہے نہ کوئی غم سے خالی ہے۔ ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ غم ہے، اس کے پاس ایک 5 منٹ بیٹھو تو ابلتا اس کا غم۔ اتنے پریشان ہیں کا تم کو، میں سمجھا میں ہی پریشان ہوں، مجھ سے ڈبل پریشان آپ ہیں۔ کسی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی داستان سنو، پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کی بات کر اس آیت کے پڑھ لینے کے بعد اور اس آیت کے سمجھ لینے کے بعد ہم خود کو کمزور کبھی محسوس نہ کریں، ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم لٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ پروردگار عالم مومنوں کے لیے غیب سے انتظام کر دیتا ہے۔ جہاں دنیا کے اسباب بند ہو جاتے ہیں وہاں پر کرامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ کرامت کیا ہے؟ غیر عادی طریقے پر کسی چیز کا مل جانا، غیر عادی یعنی ان یوزول، جیسا کہ بی بی مریم کو ہوا، کمرے میں پھل آ رہے ہیں، پھل لا کر دینے والا کوئی نہیں، بھوک لگ گئی بی بی مریم کو، حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں کمرے میں رکھا، تالا لگا دیا، پھر غافل ہو گئے۔ جب یاد آئی آ کر کھولا، کیا حال ہوا مریم کا، دیکھا تو وہاں پر رزق رکھا ہوا ہے۔ کیسے رزق آیا؟ انا لکی ھذا یا مریم، اے مریم نے کہاں سے آ گیا تجھے؟ اسباب تو ایسے نظر نہیں آتے، کوئی دروازہ کھول کر آنے والا نہیں ہے، اوپر سے بھی کوئی کھلی جگہ نہیں ہے کہ کوئی اوپر سے گرا دے، اور یہاں پر کوئی کھیت بھی نہیں ہے، کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، بی بی مریم نے کہا کہ اے حضرت زکریا آپ کا مقام مجھ سے بڑا ہے، آپ تو پیغمبر ہیں، لیکن جب آپ پوچھتے ہیں تو میں عرض کرتی ہوں هو من عند اللہ، وہ اللہ کی جانب سے۔ جہاں دنیا کے اسباب بند ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی جانب سے غیر عادی طریقے پر، غیر عادتاً نہیں ملے گا، خلاف عادت اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، لہٰذا کبھی غم زدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے ساتھ ہے جو میرا خدا، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں، مجھے مل گئے ہیں جو مصطفیٰ، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔